السلام علیکم۔ آج پیر ہے فروری کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ زلزلے کے نتیجے میں متعدد عمارتیں زمیں بوس ہو گئی ہیں، جبکہ 1500 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ترکی کے جنوب اور شام کے شمال میں کئی علاقوں میں پیر کی صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ترکیہ کے ہنگامی امداد کے ادارے AFAD کے کارکنوں سے خطاب میں رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ زلزلے سے 2800 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ لگ بھگ 9000 امدادی کارکن ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کے مطابق نائب وزیر صحت احمد ضمیریہ کا کہنا ہے کہ شام میں زلزلے سے 371 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1089 زخمی ہیں۔ امدادی ادارے وائٹ ہیلمٹس کے مطابق سینکڑوں افراد کے اب بھی عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اموات اور زخمیوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ سرچ اور ریسکیو ٹیمیں زلزلے سے متاثرہ مقامات پر پہنچ چکی ہیں اور امید ہے کہ اس آفت سے کم نقصان کے ساتھ فوری طور پر نمٹا جائے گا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو کے مطابق زلزلے کے بعد سے اب تک 6 جھٹکے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ملبے تلے پھنسے لوگوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ عمارتوں سے دور رہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلوں کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی اور شام میں آج کے تباہ کن زلزلے کی اطلاعات پر امریکا کو شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کی ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر بائیڈن نے یو ایس ایڈ اور وفاقی حکومت کے دیگر شراکت داروں کو ہدایت کی کہ وہ سب سے زیادہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے امریکی رد عمل کا جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ میں زلزلے سے نقصانات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل گھڑی میں پاکستان اپنے برادر ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان بھی مشکل کی اس گھڑی میں اپنے برادر عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ تازہ ترین صورتحال کے لیے وزٹ کیجیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر۔ سابق صدر پرویز مشرف کے متحدہ عرب امارات میں انتقال کے بعد ان کی میت کو پاکستان منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ ان کے خاندان کی جانب سے اس بارے میں تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں، تاہم وائس آف امریکہ کو ذرائع نے بتایا ہے کہ پرویز مشرف کے تدفین کے انتظامات کراچی کے ملیر کینٹ میں واقع قبرستان میں کیے جا رہے ہیں اور ان کی نماز جنازہ منگل کے روز بعد نماز ظہر ہوگی۔ 79 سالہ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد اتوار کو دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ 1999 میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئے تھے۔ انہوں نے سن 2008 میں پارلیمان کی جانب سے مواخذے سے قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے لاہور کے ایف سی کالج سے انٹر کیا، جس کے بعد 1964 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ پرویز مشرف نے پی ایم اے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد 36 لائٹ اینٹی ایئر کرافٹ ریجمنٹ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں حصہ لیا اور سن 65 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر لڑائی لڑی۔
مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر۔ پاکستان کی حکومت نے ملک کو درپیش مشکلات بالخصوص دہشت گردی اور اقتصادی بحران پر بات چیت کے لیے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس کی تاریخ میں تبدیلی کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق سیاسی قیادت کو ایک میز پر بیٹھانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس APC اب منگل 7 فروری کے بجائے جمعرات 9 فروری کو ہوگی۔ APC کی تاریخ میں یہ تبدیلی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پہلے شرکت نہ کرنے کے اعلان اور بعد ازاں باضابطہ دعوت نہ دینے کے بیان کے بعد کی گئی ہے۔ مبصرین سمجھتے ہیں کہ کانفرنس کی تاریخ میں تبدیلی PTI کے تازہ بیان کے بعد کی گئی ہے، جس میں انہوں نے باضابطہ دعوت دینے پر شرکت کا عندیہ دیا ہے۔ پاکستان میں توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے آن لائن انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا تک پاکستان میں صارفین کی رسائی کو بلاک کر دیا ہے۔ ترجمان PTA کا کہنا ہے کہ توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر ویکیپیڈیا کو پاکستان میں ڈی گریڈ کیا گیا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ توہین آمیز مواد پاکستان میں ایک حساس معاملہ ہے، لیکن دنیا بھر میں لاکھوں پلیٹ فارمز پر ایسا مواد موجود ہے۔ یہ صارف کی مرضی ہے کہ وہ کون سا مواد دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس مواد کو جواز بنا کر اگر کوئی پلیٹ فارم بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ملک میں انٹرنیٹ ہی بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف ویکیپیڈیا چلانے والے فلاحی ادارے وکی میڈیا فاؤنڈیشن نے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم تک رسائی ایک انسانی حق ہے۔ وکی میڈیا فاؤنڈیشن نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کی حکومت اپنے موقف پر نظر ثانی کرتے ہوئے جلد اس ویب سائٹ کو پاکستانی عوام کے لیے کھول دے گی۔ پنجاب میں حالیہ کئی واقعات کے بعد گزشتہ 2 ہفتوں میں سندھ میں بھی تسلسل کے ساتھ احمدیوں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے گئے ہیں اور اس دوران عبادت گاہوں کو نظر آتش کرنے کے ساتھ وہاں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے۔ اگرچہ حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ پولیس نے ان واقعات پر مقدمات درج کر لیے ہیں اور قانون کے مطابق ملزمان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، تاہم اب تک کسی بھی ملزم کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے احمدیہ کمیونٹی کے ترجمان عامر محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اسے ایک منظم کوشش کے طور پر تعبیر کیا اور حکومت پر زور دیا کہ وہ کمیونٹی کے لوگوں اور عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کی کونسل ممبر زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ کسی بھی خاص کمیونٹی کے مقدس مقامات پر اس طرح کے پرہجوم تشدد اور توڑ پھوڑ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک مزید عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہونے والے متعدد واقعات ان حقائق کا کھلا مظہر ہیں۔ کابل میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے قریبی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو جمعرات کی دوپہر تصدیق کی کہ سعودی سفارتکار سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کابل سے سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے سفارتکار جلد ہی کابل واپس آ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان حکومت نے کابل شہر کے گرین زون میں ممکنہ حملے کے حوالے سے کچھ سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، جس سے اس شہر میں سفارتی مشنز کے لیے خطرات پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ سعودی سفارتکار تربیت کے لیے سعودی عرب گئے ہیں اور وہ 1 ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ افغانستان کے لیے امریکی چارج ڈی افیئرز کیرن ڈیکر کا کہنا ہے کہ قندھار میں مرد حضرات خواتین کو انسانی ہمدردی کی خدمت سے محروم کر کے اور لڑکیوں کو اسکولوں سے باہر رکھتے ہوئے پورے ملک کو خوراک اور مستقبل سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ طالبان کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ کے ریمارکس کے بارے میں نیڈ پرائس کے ابتدائی ٹویٹس کا جواب دے رہی تھیں۔ نیڈ پرائس نے ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے
سخت ترین الفاظ میں طالبان کے ان اقدامات کی مذمت کی ہے کہ وہ وعدوں کے باوجود افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو پامال کر رہے ہیں۔ بھارت کی حزب اختلاف کی اصل جماعت کانگریس پارٹی نے بزنس ٹائکون گوتم اڈانی کی کمپنی اڈانی گروپ کے شیئرز کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ پر پیر کو مختلف مقامات پر احتجاج کیا اور اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ حزب اختلاف کے اراکین نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس معاملے کو اٹھایا اور اس کی جانچ کے لیے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی جے پی سی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ حزب اختلاف کے اراکین نے منگل کو بھی اس معاملے کو ایوان میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت نے مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دسمبر سن 2019 میں ہونے والے تشدد کے معاملے میں نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم شرجیل امام اور جامعہ ملیہ کی طلباء سافورہ زرگر اور آصف اقبال تنہا سمیت 11 افراد کو الزامات سے بری کر دیا ہے۔ ماہرین قانون اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائل سے قبل ملزموں کو قید میں رکھنا فوجداری نظام انصاف کے خلاف ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ نے جاسوسی کے الزام میں اس کے غبارے کو گرا کر طاقت کا بلا امتیاز استعمال کیا ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ شیع فنگ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے اقدام سے چین امریکہ تعلقات کے استحکام کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ یہ غبارہ اس کی حساس فوجی تنصیبات کے نزدیک پرواز کر رہا تھا، جس پر ہفتے کو امریکی ایئر فورس نے ریاست جنوبی کیرولائنا کے ساحل کے نزدیک اسے مار گرایا تھا۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ غبارہ موسمیاتی تحقیق کے لیے استعمال ہونے والا سویلین ایئر شپ تھا اور تکنیکی خرابی کے نتیجے میں امریکی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ کینیڈا کی جانب سے یوکرینی افواج کو عطیہ کیے جانے والے لیپرڈ 2 ٹینکوں کی پہلی کھیپ اتوار کو پولینڈ پہنچ گئی۔ کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند نے ٹوئیٹر پر یہ اعلان کرتے ہوئے جہاز سے باہر نکالے جانے والے ٹینک کی تصویر بھی بھیجی ہے۔ ان ٹینکوں کے ساتھ کینیڈین مسلح افواج کے ارکان ہیں جو یوکرینی فوجیوں کو ان کے استعمال میں تربیت دیں گے۔ کینیڈا نے امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں کے ساتھ مل کر اربوں ڈالر کی نئی فوجی امداد کا وعدہ کیا ہے، جس میں ٹینک اور پیادہ لڑنے والی گاڑیاں شامل ہیں، تاکہ یوکرین کو ایک نئے حملے کا سامنا کرنے کی صورت میں جوابی کارروائی شروع کرنے میں مدد دی جا سکے۔ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 2 لاکھ روسی اپنا وطن چھوڑ کر سربیا جا چکے ہیں۔ وہ کریملن کے جبر سے آزاد برادر سلاوی ملک میں نئی زندگی کی تلاش میں گئے ہیں۔ سربیا ماسکو کا قریبی اتحادی ہے اور اس کے روس سے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ روس سربیا کے اپنے سابقہ صوبے کوسوو پر دعوے کی حمایت کرتا ہے۔ سربیا نے روس کے یوکرین پر حملے کی پاداش میں ماسکو پر پابندیاں عائد کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن وہ یورپی یونین میں شامل ہونے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اپنے ملک سے فرار ہونے والے روسیوں نے بلغراد میں صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ یورپی یونین روسی ڈیزل ایندھن کی درآمد پر پابندی کا آغاز کر رہی ہے۔ 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین ماسکو پر توانائی کے انحصار کو مزید کم کرنے کے لیے اتوار سے قدم اٹھا رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد یوکرین پر حملہ کرنے کے رد عمل میں کریملن کی فاسل فیول سے ہونے والی آمدنی کو بھی روکنا ہے۔ 7 اتحادی جمہوریتوں کے گروپ کی جانب سے متفقہ قیمت کی حد کے ساتھ یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد روسی ڈیزل کو چین اور بھارت جیسے ممالک میں فروخت کی اجازت دینا اور قیمتوں میں اچانک اضافے سے گریز کرنا ہے، جس سے دنیا بھر کے صارفین کو نقصان پہنچے گا۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کو مغربی کنارے میں فلسطینی مہاجرین کے کیمپ میں کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب پہلے ہی
اسرائیلی اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان حالیہ پرتشدد واقعات کے بعد کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ پیر کو کی گئی کارروائی گزشتہ ماہ ایک ریستوران پر ناکام حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے کی گئی تھی۔ دوسری جانب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسرائیلی فورسز کی اس کارروائی کو مجرمانہ عمل قرار دیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کو دراندازی سے روکنے کے لیے دباؤ اٹھا لے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔